کیونکہ ڈو ایک ایسا پرندہ ہے اگر آپ نے ٹمپریچر مینٹین کر لیا تو سارا سال بریڈ کرے گا اور ہر مہینے بریڈ کرتا ہے۔ اس کا بریڈنگ سائیکل 30 دن کا ہوتا ہے، 30 دن بعد دوبارہ انڈے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈو کا مستقبل کیا ہے، فیوچر میں پٹ جائے گی، رل جائے گی، کیا ہوگا؟ السلام علیکم جی، میں ہوں فیضان علی، آپ کو میرے چینل فقیر برڈز ایوری پر خوش آمدید۔ تو بیک گراؤنڈ آپ کو چینج نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ ہے میرا ڈو کا سیٹ اپ۔ تو بہت بڑا تو نہیں ہے، خیر ایریا کے لحاظ سے تو کافی ہے، لیکن برڈز ابھی کم ہیں، 20-25 پیر ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 50-100 جوڑے 200 جوڑے کا سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ آ جائے گا۔ ویسے بھی میں اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ 100 200 جوڑا لگا لو لیکن کوالٹی نہ ہو، تو تھوڑے لگا لو لیکن کوالٹی برڈ لگاؤ، میں اس چیز کے حق میں ہوں، اور انشاءاللہ میں نے بھی ان فیوچر کام ہی رکھنے ہیں، لیکن کوالٹی پہ کام کرنا ہے، تو کوانٹٹی پہ کام نہیں کرنا۔ اچھا دیکھیں جی، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈو کا مستقبل کیا ہے، فیوچر میں پٹ جائے گی، رل جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیں مستقبل تو کوئی بھی کسی بھی چیز کا نہیں بتا سکتا۔ ابھی میں اپنا مستقبل نہیں بتا سکتا، ابھی 5 منٹ بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا میں نہیں بتا سکتا، آپ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مستقبل تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ موجودہ حالات کو دیکھ کے پریڈکشنز کی جا سکتی ہوتی ہیں کہ ان فیوچر کیا ہوگا، کنفرم تو، لیکن ان فیوچر کیا ہوگا کنفرم کوئی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی کے جو اگر ہم حالات دیکھیں تو ڈو کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو لو برڈ کا سیٹ اپ چلا رہے تھے، گولڈن کا چلا رہے تھے، یا دوسرے ادر برڈز کا چلا رہے تھے، تو وہ اب ساتھ میں کیا ڈو کو بھی ایڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں کو چھوڑ کے ڈو پہ آ گئے، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چھوڑ کے نہیں آ رہا، وہ اپنی جگہ ساتھ میں وہ ڈوز کے سیٹ اپ بھی لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں لوگ؟ کیونکہ ڈو ایک ایسا پرندہ ہے اگر آپ نے ٹمپریچر مینٹین کر لیا تو سارا سال بریڈ کرے گا اور ہر مہینے بریڈ کرتا ہے۔ اس کا بریڈنگ سائیکل 30 دن کا ہوتا ہے، 30 دن بعد دوبارہ انڈے، اور اس کا بچہ سب سے جلدی سیلف ہوتا ہے، 25 دن میں خود کھانے لگ جاتا ہے، 30 دن کا آپ الگ کرو، 35 دن کا کر کے بیچ دو۔ دوسرے جتنے بھی برڈز ہیں، فنچز کی اگر مثال لے لیں تو ان کے بچے بھی 35 سے 40 دن میں سیلف ہوتے ہیں، پھر آپ نے 2 مہینے کے جا کے ان کو الگ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، پھر جا کے آپ کہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور گولڈن کے تو ویسے بھی بیچنے نہیں چاہیے 2 مہینے، وہ تو 6 مہینے کے کر کے بیچو، تو لمبا ٹائم پیریڈ ہے، لو برڈ کا بھی لمبا ہے ٹائم پیریڈ، لیکن ڈو سب سے شارٹ ٹائم میں بریڈ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے سردیوں میں، جیسے ابھی میں نے پلاسٹک لگایا، آپ نے پلاسٹک لگا کے اندر ہیٹر وغیرہ لگا کے ٹمپریچر مینٹین کریں بس سردیوں میں۔ گرمی میں جتنا مرضی ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے، دھوپ میں رکھ دو، جون جولائی کی دھوپ میں اس کو رکھ دو، ایسے پر کھول کے دھوپ سیکے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ گرمی میں آپ بے فکر ہو جاتے ہیں ٹمپریچر کے معاملات سے، جیسا کہ دوسرے برڈز جیسے ہی گرمی آتی ہے بریڈر بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یار ان کو کیسے سروائیو کرائیں، الیکٹرولائٹس دے رہے ہیں، ان کو ایئر کولر لگ رہے ہیں، اے سی لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ڈو کے معاملے میں آپ کو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گرمی میں جب سارے برڈ بریڈ سے رک جاتے ہیں ڈو شروع ہو جاتی ہے دھڑا دھڑ۔ اصل اس کا بریڈنگ سیزن ہی گرمیوں کا، دھڑا دھڑ بریڈ کر رہی ہے، یعنی کہ آپ کا جو ہے نا سرکل چل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، رک نہیں رہا آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اتنے بینیفٹس جو برڈ دے رہا ہے تو کون اس کی طرف نہیں آنا چاہے گا، اتنے فائدے کون نہیں لینا چاہے گا؟ تو بھائی صاحب اس لیے لوگ ڈو کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈو کے سیٹ اپس لگا رہے ہیں تاکہ آف سیزن میں بھی ان کی بریڈ آتی رہے، ان کی جیب میں پیسہ آتا رہے، ان کا سرکل چلتا رہے۔ تو یہ ڈو کے کچھ فائدے ہیں، اور انہی فائدوں کو دیکھتے ہوئے جب تک ڈو کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی، ڈوز کے ریٹ نیچے نہیں آنے والے۔ ابھی کچھ ریٹ اگر ہم ڈائمنڈ پائڈ کی بات کریں تو اس کا پیر 20-21 پہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ آرٹیفیشلی ریٹ گرے ہوئے ہیں موسم کی وجہ سے۔ ابھی موسم فروری آ گیا، موسم کھل گیا ہے، ابھی دیکھیے گا مارچ اپریل میں ریٹ پہلے 25,000 تھا، پچھلے سال جو ہے نا گرمیوں میں ریٹ بریڈر پیئر کا، ابھی مارچ اپریل میں دیکھیے گا مجھے لگ رہا ہے کہ 25 سے بھی اوپر چلا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی بھی جو بڑے بریڈر ہیں وہ نہیں بیچ رہے 20-21 میں، وہ 25 میں ہی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا برڈ بکتا ہے۔ یہ جس کا نہیں بکتا اس سیزن میں آگے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ریٹ گراتا ہے، اور گرانا بھی نہیں چاہیے ریٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ڈائمنڈ پائڈ 25 کا ہی ہے، لیکن ان فیوچر یہ بڑھنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے بڑھے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ڈوز کا سیٹ اپ لگانے کی سوچ رہے ہیں، کچھ لگا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ موسم کا انتظار کر رہے تھے، ابھی موسم کھل گیا تو دیکھنا دھڑا دھڑ ڈو کی خریداری ہوگی اور لوگ سیٹ اپس لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک اور بات جہاں جو سب سے بڑی سچائی ہے، اگر ہم بات کریں نا گولڈین، جاوا، ڈو، ان تینوں کا کمپیریزن کریں تو سب سے سلو برڈ جو ہے نا جس کی ڈیمانڈ کم ہے وہ ڈو ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی خوبیاں پرندے میں لیکن ڈیمانڈ کم ہے۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے نا، پاکستانیوں کو خوبصورت برڈ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے بہت زیادہ گولڈین یا جاوا کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور
اس لیے اس کی ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہے، اور بریڈ میں اس کو کیج بائی کیج لگانا پڑتا ہے، گولڈن بھی کیج بائی کیج ہے، جاوا کلونی میں لگ جاتی ہے، تو وہ آلسی بندے جو ہوتے ہیں نا وہ جاوا کو زیادہ سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں کام نہیں اتنا کرنا پڑتا۔ تو بھائی صاحب آپ نے اب دیکھیں بات کیا ہے، ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہے ان کی نسبت۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے یہ نہیں ہے آپ نے ڈو لگائی، گولڈن، جاوا، لبٹ کچھ بھی لگا لی، اب چپ چاپ جو بیٹھا رہے گا نا اس کا پرندہ نہیں بکنا۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ خود کرنی ہے، کسی نے آپ کا پرندہ نہیں بیچنا۔ لوگ لے لیتے ہیں جی فلاں نے مجھے کہا تھا جی مجھ سے پرندے لے لو میں آپ سے بریڈ خریدوں گا، بھائی کب تک خریدے گا آپ کی بریڈ؟ آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے اپنا پرندہ بیچنے کی، تو بھائی صاحب پرندہ مت لگاؤ، پہلے خود میں کیپیبلٹی پیدا کرو اپنا پرندہ بیچنے کی۔ اپنا پرندہ خود بیچو گے تو خود کو منافع ہوگا، آپ کا پرندہ کوئی اور بیچے گا تو اس کو منافع ہوگا، آپ کو کوئی منافع نہیں ہے۔ ان فیوچر آپ کو وقتی طور لگے گا کہ یار ہاں آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے بس ٹھیک ہے، مستقبل کوئی نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے، پرماننٹ آپ کا مستقبل نہیں۔ کل کو وہ بندہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے، برڈز کا کام چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کس کو بیچو گے؟ کیا اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ سائن ہے کہ وہ 100 سال تک آپ کے ساتھ برڈز کی ڈیل کرتا رہے گا؟ کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہے نا، کل کو وہ چھوڑ دیتا ہے پھر آپ کا کیا ہوگا؟ تو سر خود کی مارکیٹنگ خود کریں۔ اب خود کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے؟ آپ یوٹیوب پہ مارکیٹنگ کریں، فیس بک پہ کریں، انسٹاگرام پہ کریں، ٹک ٹاک پہ کریں، واٹس ایپ پہ کریں، ان تمام پلیٹ فارمز پہ اپنی مارکیٹنگ کریں۔ اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے آ کے خود کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، تو اس پر میں 5 پلیٹ فارمز پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں ان سارے ٹاپکس پہ، تو ان ویڈیوز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ جا کے باری باری وہ ویڈیوز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، لازمی دیکھ لیجیے گا، آپ کا فائدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی مارکیٹنگ کریں گے، کوئی 1-2 پلیٹ فارم سنبھال لیں۔ آج کل لوگ بہت سارے میں نے دیکھے یوٹیوب پہ اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن ٹک ٹاک پہ ان کا بڑا تگڑا اکاؤنٹ ہے، اور ٹک ٹاک سے ان کو کسٹمر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ٹک ٹاک پہ نہیں ہے، یوٹیوب سے کسٹمر آ رہا ہے، کچھ لوگ فیس بک سے کسٹمر اٹھا رہے ہیں اپنا، کچھ لوگ انسٹاگرام پہ کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہر جگہ کو آپ یوٹیلائز کریں، میں تو کہوں گا ہر جگہ پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں، ان کو ایکٹیو کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہر جگہ، ایٹ لیسٹ کوئی ایک اکاؤنٹ تو کرو یار، کوئی ایک پلیٹ فارم پکڑ لو، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، ان تینوں میں سے کوئی ایک پلیٹ فارم پکڑ لو، یہ سب سے ایکٹیو پلیٹ فارمز ہیں، یہاں سب سے زیادہ کسٹمر آپ کو برڈز کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ اگلا طریقہ مارکیٹنگ کا ہے کہ بھائی صاحب یوٹیوبرز جو پرندوں کے ریلیونٹ ویڈیوز بناتے ہیں انہیں گھر پہ بلاؤ، ان کو فیس دو، ان سے اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو، پروموشنل ویڈیو بنواؤ، ٹھیک ہے، سیٹ اپ کی پروموشن کرواؤ اور آپ کا پرندہ بکتا رہے گا۔ بہت سارے لوگوں کا میں نے یہی گلا سنا ہے کہ جی بکتی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بچوں کو ڈھیر لگے پڑے ہیں، بکتی نہیں ہے۔ بھائی صاحب لوگوں کو بتاؤ کہ میرے پاس یہ پڑا ہے تو لوگ خریدیں گے، کسی کو خواب تو آنا کوئی نہیں ہے، خواب میں کسی کو زیارت تو ہونی نہیں ہے آپ کی کہ آپ کے پاس پرندے پڑے ہیں اور آپ کے پاس آ کے خرید لے، ایسا نہیں ہونے والا کچھ۔ اور اگر ہم اینڈ پہ بات کریں ڈو کی قیمتوں کی، تو قیمتیں ماشاءاللہ اگر اس ٹائم ہم بات کریں تو 21، 22، 25 تک کا آپ کو مل جائے گا ڈائمنڈ پائڈ کا بریڈر پیئر، اور بچہ تقریباً 3500، 4000، 4200 تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ریڈ پائڈ کی تو وہ 50 سے 60 ہزار روپے کا پیئر، اس کا بچہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، 12 ساڑھے 12 ہزار روپے کا آپ کو مل جائے گا۔ بلو پائڈ کی بات کریں وہ 75-80 ہزار روپے کا پیئر ہے، اس کا بچہ 15 ساڑھے 15 ہزار روپے کا ہے، ٹھیک ہے۔ سلور کی بات کریں تو وہ خیر لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے، 2 لاکھ سے اوپر کا پیئر ہے اور اس کا بچہ بھی 70-80 ہزار روپے کا ایک ہے۔ کریم پائڈ کی بھی ایسے ہی ہے، اس کا بچہ ہی لاکھ روپے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ خیر ان کی تو ہم بات ہی نہیں نا کر رہے، بہت اوپر کی موٹیشنز ہے۔ اگر آپ سمپلی ڈائمنڈ پائڈ، ریڈ پائڈ اور بلو پائڈ پہ بھی کام کر لیں تو وہ بھی بہت ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا خاصا منافع دے گی، ہر مہینے 2 انڈے 2 بچے، کبھی کبھار ایک آدھا انڈا خراب بھی ہو جاتا ہے، انفرٹائل ہو جاتا ہے، ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسئلے تو ہر پرندے میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی منافع بخش پرندہ ہے بھائی صاحب، خرچہ بھی کم ہے، دانہ بھی کم کھاتی ہے، نخرے بھی کم ہے۔ لیکن ایک مجھے کچھ لوگوں سے گلا ہے جو ڈو کے جتنے بھی بریڈرز ہیں بہت گندگی میں رکھتے ہیں، تو کائنڈلی یہ نہ کیا کریں، اتنی دیواریں بنی ہوتی بٹکوں کے سٹک کے نیچے، تو یہ مہربانی کریں تھوڑی سی صفائی کا خیال رکھا کریں جو بھی پرندہ ہے بھائی صاحب۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔